بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا تھا کہ آج کل وینٹیلیٹر کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے حضرات جو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں، گھر میں جب کوئی بڑا شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ وینٹیلیٹر استعمال کر لیجئے، اور چونکہ گھر والے بالکل پریشان ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو جیسے جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ وینٹیلیٹر استعمال کرایا جاتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ بھی بن جاتا ہے، بہت پریشانی بھی ہوتی ہے گھر والوں کو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس کا استعمال کرنا چاہیے یا ڈاکٹروں کو منع کر دینا چاہیے کہ نہیں بس ہم تو اپنے پیشنٹ کو گھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ حاصل بس اتنا سا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اتنی طاقت اور ہمت دے رکھی ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، تو آپ ڈاکٹر اگر مشورہ دے رہے ہیں آپ کو کہ وینٹیلیٹر، اور صحیح ڈاکٹر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر ہیں اور وہ مشورہ دے رہے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت بھی ہے تو آپ استعمال کر لیجئے۔ لیکن اگر یہ کہ آپ کو نہ ڈاکٹروں پہ بھروسہ ہے نہ اتنے پیسے موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر یوز کیجئے اور آپ یوز نہیں کرتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اپنے پیشنٹ کو گھر لے کے جانا ہے اور جتنی سانسیں اس کو لینی ہیں وہ گھر جا کے لے لے گا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حوالے ہے بس، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کو گناہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ اس میں سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ میرا بھائی انیس الرحمن کافی دنوں سے بیمار ہے، گردن سے نیچے کا سارا جسم مفلوج ہے، سانس لینے کا نظام بھی ختم ہو چکا ہے، اب ہسپتال میں مصنوعی سانس لینے کے لیے مشین لگا رکھی ہے، اب آئندہ وہ مشین کے بغیر سانس نہیں لے سکے گا، کیا اس صورتحال میں مصنوعی مشین کو سانس کے لیے لگائے رکھنا ضروری ہے یا اس کو ہٹا دینا جائز ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ تنفس باقی رکھنے کے لیے مصنوعی مشینوں کا استعمال شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، بالخصوص جبکہ مشین کے بغیر زندہ رہنے کا امکان نظر نہ آتا ہو اور مشینوں کے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو، لہذا صورت مسئولہ میں مشین ہٹا لینا جائز ہے۔ یہ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ نے لکھا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے اہل علم ہیں، انہوں نے دیکھیں کیا لکھ رکھا ہے۔ ایک فتویٰ ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا، حضرت نے جواب میں لکھا ہے کہ اگر مریض کی حیات سے مایوسی ہو اور مصنوعی آلہ تنفس لگانے سے چند دن سانس کی آمد و رفت میں سہولت کی جا سکتی ہو تو ایسے آلات کا استعمال شرعاً جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے مصنوعی تنفس کی مشین مریض کے عند اللہ مقررہ سانسوں کو گھٹا بڑھا نہیں سکتی ہے، بلکہ اس مشین کا کام صرف اس قدر ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں مریض کو جو ناقابل تحمل تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ بچ جائے، گویا کہ وہ مشین سانس کی آمد و رفت میں ایک معاون کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے، زندگی کو بڑھانے والی چیز نہیں ہے، اس لیے مریض کے متعلقین اگر اس طریقہ علاج کا خرچ برداشت کر سکتے ہوں تو انہیں اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اگر ان کے اندر اتنی وسعت نہ ہو اور اسے اختیار نہ کریں تو شرعاً ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور نہ ہی ایسی نازک حالت میں ان مصنوعی آلات کا ہٹا لینا قتل نفس قرار پائے گا۔ یعنی اگر آپ نے ہٹوا دیا ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ نے مریض کو مروا دیا ہے بیچارے کو، یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشینوں کے ذریعے زندگی میں کچھ سہولت تو پہنچائی جا سکتی ہے لیکن مقررہ مدت حیات میں اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی، لہذا جن لوگوں کے پاس استطاعت ہو علاج کے طور پر مشینی آلات استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر استطاعت نہ ہو تو ان آلات کو ہٹوا دیں، دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ اس مشین کے ہٹانے سے اگر بالفرض فوری طور پر موت واقع ہو جائے تو کسی پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔